شاطر فقیرنی ایک گھر میں گھس کر ایک بچے کو اٹھا لیتی ہے اور اٹھا کر لے کر فرار ہو جاتی ہے۔ فقیر کے روم میں گھر میں انٹر ہوئی ہے دروازہ کھلے ہونے کا فائدہ اٹھا کے، اور وہ ایک 1.5 ماہ کی بچی کو اپنے تھیلے میں ڈال کے تو اغوا کر کے لے گئی ہے۔ ملزمہ کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ یہ عادی ملزم ہے، اس طرح کے واقعات پہلے بھی یہ کر چکی ہے۔ نیگیٹو پرپس تھا، اس کے لیے وہ بھیک منگائے یا کوئی کسی بھی اس کو غلط مقصد میں استعمال کر سکتے تھی۔ ہمارے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے سر، لیکن اس کے باوجود اغوا کے واقعات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ ایڈوانس ٹیکنالوجی نے یہ چیزیں ممکن بنائی ہے کہ پولیس بہت جلد ملزمان تک پہنچ جاتی ہے۔ فقیر بہت زیادہ بڑی تعداد میں اب شہر میں جگہ جگہ پہ ہر سگنل پہ موجود ہوتے ہیں۔ ہم خود اس کو ڈسکریج نہیں کرتے، ایز اے سوسائٹی ہمیں اس چیز کو، اس ایکٹیویٹی کو ڈسکریج کرنا چاہیے۔ جو بھی ہے آپ نہ دیں، بھی نہ دیں گے، ڈسکریج ہوں گے تو وہ گھر بیٹھیں گے۔ MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں MYK نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ثنا مروج۔ ناظرین، میں اس وقت بادامی باغ تھانہ میں موجود ہوں اور بادامی باغ تھانہ کی حدود میں آیا ہے ایک ایسا واقعہ پیش کہ ایک شاطر فقیرنی ایک گھر میں گھس کر ایک بچے کو اٹھا لیتی ہے اور اٹھا کر لے کر فرار ہو جاتی ہے۔ بادامی باغ پولیس نے کیسے اس شاطر خاتون کو گرفتار کیا اور اس کو کیفے کردار تک پہنچایا، آئیے جانتے ہیں۔ ناظرین، تھانہ بادامی باغ کی حدود میں کل ایک واقعہ پیش آتا ہے، ایک فقیرنی جو کہ ایک بچے کو اغوا کر لیتی ہے۔ وہ فقیرنی بچے کو اغوا کہاں سے کرتی ہے اور پھر اس کی گرفتاری کیسے ہوئی، میرے ساتھ انویسٹیگیشن انچارج رضوان صاحب موجود ہیں، انہی سے جانتے ہیں۔ سر، کیا معاملہ تھا یہ؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کل ہمیں 11 بجے 15 پہ کال ریسیو ہوتی ہے کہ ایک 1.5 ماہ کی بچی کو ایک نامعلوم جو لیڈی ہے فقیر کے روم میں گھر میں انٹر ہوئی ہے دروازہ کھلے ہونے کا فائدہ اٹھا کے، اور وہ ایک 1.5 ماہ کی بچی کو اپنے تھیلے میں ڈال کے تو اغوا کر کے لے گئی ہے۔ تو اس میں بعد میں پولیس نے جو ہے پروسیڈ کیا اور ودن 5 to 7 منٹ ہم موقع پہ پہنچے۔ وہاں پہ جا کے ہم نے اپنی تفتیش کا آغاز کیا، جو وہاں پہ جو بھی ایویڈنس تھے وہ ہم نے کلیکٹ کیا، لوگوں سے دریافت کی، اپنی اس کو جو جیو میپنگ کر کے پورے ایریا میں اور سراؤنڈنگ میں ہم نے اپنی ٹیمیں روانہ کر دی، CCTV کیمرہ کی مدد سے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا، اور الٹیمیٹلی 4-4.5 گھنٹے کی محنت کے بعد ہمیں وہ ملزمہ ہم نے گرفتار کر لی اور بچی اس سے سیفلی ریکور کر لی۔ والدہ اس موقع پہ موجود تھی؟ والدہ نے دیکھا اس کو بچی اٹھاتے ہوئے؟ نہیں، وہ والدہ نے اگر دیکھا ہوتا تو وہ تو کبھی بھی اس کو لے کے نہ جانے دیتی۔ وہ سو رہی تھی اور سوتے میں اس نے چپکے سے اٹھا لیا اور کسی کو بھنک نہیں پڑی۔ اس کو بعد میں ہم نے ٹریس کیا۔ ملزمہ کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ یہ عادی ملزم ہے، اس طرح کے واقعات پہلے بھی یہ کر چکی ہے، یا یہ اس کا پہلا واقعہ تھا، یا یہ بھیک مانگتی تھی، یا واقعی یہ بھیک نہیں مانگتی تھی، فقیرنی کا روپ لے کر یہ اغوا کاری تھی؟ جی نہیں، یہ ہم نے اس پہ کافی اچھے طریقے سے اس کو انٹروگیٹ کیا ہے۔ یہ ایک فقیرنی تھی، فقیرنے کے بیس میں تھی، بھیک مانگنے کا کام کرتی تھی اور اسی روپ میں آ کے گئی ہے۔ وہ پراپر آرگنائز کرائم کا یہ نہیں تھا، ایک ان آرگنائز طریقے سے وہ گھر میں گھسی ہے، کوئی چیز مل جائے گی، لیکن جب اس کو بچی ملی تو اس نے پتہ نہیں اپنے کسی نیگیٹو جو بھی پرپز ہے، ہم اس کو وہ تو نہیں کہیں گے، وہ نیگیٹو پرپز تھا، اس کے لیے وہ بھیک منگائے یا کوئی کسی بھی اس کو غلط مقصد میں استعمال کر سکتے تھی۔ تو پولیس نے الحمدللہ وہ سارے جو اس کا جو بھی مقصد تھا وہ ناکام بنا دیا۔ ہمارے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے سر، لیکن اس کے باوجود اغوا کے واقعات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، تو ان کی روک تھام ممکن کیوں نہیں ہو رہی؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے تو اس کی مدد سے ہم نے بہت زیادہ کیسز جو وہ ٹریس ہو رہے ہیں۔ اگر آپ فیکٹ اینڈ فگر اور اسٹیٹس دیکھیں گے نا، اس میں یہی آپ کو لگے گا کہ ہمارے جو ہے 80+ جو ہے مقدمات جو کیسز اغوا کے ہوتے ہیں وہ سارے سارٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ اس میں ہمارے ہاں پاس CDR انالیسس، جیو فینسنگ، CCTV کیمراز اور یہ تمام ٹولز جو جدید ہے یہ بہت ہیلپ فل ہوئے ہیں۔ پہلے ایک بندہ اگر اغوا ہوتا تھا تو کم چانسز ہوتے تھے، آج سے کوئی 20-25 سال پہلے چلے جائیں، لیکن یہ ایڈوانس ٹیکنالوجی نے یہ چیزیں ممکن بنائی ہے کہ پولیس بہت جلد ملزمان تک پہنچ جاتی ہے۔ جیسے ابھی یہ ریسنٹ جو ہمارا مقدمہ ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، اس پہ بھی دیکھیں تو ہم نے ٹیکنیکلی ہم نے اس کو ٹریس کیا ہے کہ CCTV کیمراز جو سیف سٹی کے بھی تھے، لوکلز بھی تھے، ان سب کی مدد سے ایک پورے آرگنائز طریقے سے اس کو ہم نے جو ہے علاقے میں سرچ اور سویپنگ کرنی سٹارٹ کر دی، پراپر ایک منظم انداز سے کی، اسی وجہ سے وہ افیکٹولی جو ہے
وہ اس کی ریکوری اور اریسٹ پاسبل ہوئی. اور یہ ٹیکنالوجی ہی ہے جو کہ ہمیں لیڈ دیتی گئی کہ یہ یہاں سے گزری ہے یہاں سے گزری, ہم اس کو تھرو آؤٹ ٹریک کرتے گئے. کتنے افراد پہ مشتمل ٹیم تھی جس نے اس خاتون کو سرچ کیا؟ یہ ہمارے پاس انویسٹیگیشن ونگ آپریشن ونگ تھانہ بادامی باغ, کچھ سراؤنڈنگ کے تھانہ جات میں بھی ٹیمز ہمارے پاس تھی. اراؤنڈ یہ ہم کوئی 50 کے قریب جو ہے اپر اینڈ لوور سبارڈینیٹ تھی جو یہ اس پوری ایکٹیویٹی میں حصہ لے رہے تھے. فقیر بہت زیادہ بڑی تعداد میں اب شہر میں جگہ جگہ پہ ہر سگنل پہ موجود ہوتے ہیں, ان کے خلاف کوئی آپ لوگ ایکشن نہیں لے رہے, ان کی کوئی گرفتاریاں نہیں کر رہے کیونکہ بعض نامعلوم ہوتے ہیں جن کی کوئی شناخت بھی ان کے پاس موجود نہیں ہوتی؟ نہیں, سب کے پاس شناخت ہوتی ہے اور پولیس اس پہ کافی کریک ڈاؤن بھی کر رہی ہے. مطلب یہ جو روڈ سائڈ پہ سگنل پہ بیگرز ہوتے ہیں ان کو پولیس بڑے افیکٹولی اریسٹ کرتی ہے اور ان کا جو ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے وہاں پہ اس کو ہم ڈراپ کرتے ہیں. تو اس کے باوجود ان کی بڑی تعداد موجود ہے اور شہریوں کا جینا انہوں نے محال کیا ہوتا ہے. ایک سیکنڈ کے لیے بھی کوئی بندہ کہیں پہ گاڑی روک کے, رکشہ روک کے, موٹر سائیکل روک کے رک نہیں سکتا. نہیں, اس میں ایک بڑا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ہم خود اس کو ڈسکریج نہیں کرتے. ایز اے سوسائٹی ہمیں اس چیز کو, اس ایکٹیویٹی کو ڈسکریج کرنا چاہیے. جو بھی ہے آپ نہ دیں گے, ڈسکریج ہوں گے تو وہ گھر بیٹھیں گے. اگر ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں, ڈیٹین بھی وہ ہو جاتے ہیں, ان کی ریکاؤنسلنگ بھی کی جاتی ہے, اس کے باوجود وہ اس کا جو ایک فائنینشیل بینیفٹ ہے نا وہ ان کو اس کی طرف کھینچ کے آتا ہے. تو ہمیں ایونچولی ایک جو ہے ایز اے سوسائٹی اس چیز پہ کمٹمنٹ کر لینی چاہیے کہ کوئی بھی حالات ہو جائے ہم نے بیک نہیں دینی. کسی ہیلپ کرنے کا کوئی اور جو الٹرنیٹو پرپز ہے اس کو کام پہ رکھ لیں, کام دلوا دیں کہیں پہ, ایسا کچھ کر لیں. اگر اس کو بیٹھے بٹھائے اور یہاں کھڑے بیک مل رہی ہے اور اچھے خاصے پیسے مل رہے ہیں تو وہ کام نہیں کرے گا اور وہ مفید شہری نہیں بن پائے گا. اور ایز اے سوسائٹی ہمیں خود اس چیز کو ڈسکریج کرنا چاہیے. پولیس کی اپنی رسپانسبلٹی ہے وہ ادا کر رہی ہے, لیکن ایز اے سوسائٹی بھی ہمارے پیرلل اور وہ اتنی ہی زیادہ اہم ہے کہ ہم اس کو ڈسکریج کریں اس چیز کو. جب آپ کو یہ کال موصول ہوئی اس کے بعد بچے کی فیملی اور اہل علاقہ کا آپ کے ساتھ کیسا تعاون؟ جی نہیں, لوکیلٹی کے لوگوں نے اور جو فیملی کے لوگوں نے انہوں نے بھرپور ہمارے ساتھ تعاون کیا. پہلے تو سب سے پہلے جب ہم موقع پہ گئے ہیں تو انہوں نے پورا بریفلی اس کو ہمیں وہ پورا انسیڈنٹ بریف کیا ہیلپ فل طریقے سے. اور پھر جو لوکیلٹی کے لوگ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہی علاقے میں سرچ کر رہے تھے کہ اس کو کہیں کسی طریقے سے پکڑا جا سکے. تو ان کا تعاون بالکل ہمارے ساتھ رہا, انفارمیشنز بھی دیتے رہے, ہم لوگوں سے ہم پوچھتے رہے کیونکہ اس میں ہیومن انٹیلیجنس کا بہت ہاتھ رہا کہ ہم پوچھتے بتاتے رہے کہ کہاں سے کوئی گزر کے جا رہی ہے, اس حلیے کی عورت ہے. آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے کوئی 200-250 لوگوں کو انٹرویو کیا ہوگا کل اس 2-3 گھنٹے میں. بچی کو اس نے کس طرح سے اٹھایا تھا کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں آتے جاتے ہوئے گلی میں؟ نہیں دیکھا تھا, اور یہ ہمیں بعض انفارمیشن یہ بھی ملی تھی کہ 1-2 لوگوں نے دیکھ کے یہ بھی کیا تھا کہ یہ بچی اس کی ساتھ کمپیٹیبل نہیں تھی. اور میں نے ان سب کو یہی میسیج دیا تھا کہ آپ گود میں اٹھا کے لے کے جا رہی تھی بچی؟ جی گود میں اٹھا کے لے کے, پہلے تھیلے میں رکھا تھا, جب گلی سے نکل کے تو بعد میں اس نے گود میں اٹھا لیا تھا. تو ہم نے یہی لوگوں کو بولا کہ اگر آپ نے دیکھا بھی ہے تو آپ فوری طور پہ 155 پہ کال کر دیں تاکہ پولیس آ کے اس کو انٹیروگیٹ کر لے. تو بس اسی طرح لوگ. جب بچی آپ کو ملی ہے تب کس حالت میں تھی بچی؟ بس اس نے ایسے ہی جیسے کوئی بچہ اٹھاتے اس طرح اس نے اٹھایا ہوا تھا, اور اس کو بھی کچھ ڈاؤٹ تھا کہ پولیس مجھے سرچ کر رہی, اس لیے وہ ہائیڈ اینڈ سیک کے طریقے سے ہی نا وہ چل پھر رہی تھی. تو اس ملزمہ سے آپ لوگوں نے پوچھا یا اس نے کچھ بتایا کہ اس کے بعد اس بچی کے ساتھ اس نے کیا کرنا تھا, کس مقصد کے لیے اس نے اس بچی کو اٹھایا تھا؟ اس میں وہ کافی کثیر بیانی سے کام رہ لی ہے, مطلب کبھی کوئی بیان دے رہی, کبھی کوئی بیان دے رہی ہے, لیکن جو بھی تھا الٹیمیٹلی اس کا کوئی نیگیٹو پرپز ہی تھا جس کو الحمدللہ پولیس نے ناکام بنایا. سر کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ لوگوں کو کہ اس طرح کے واقعات سے وہ کس طرح سے بچ سکتے ہیں یا اپنے بچوں کو کیسے وہ محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ جی اس میں سب سے جو اہم بات ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم تمام پیرنٹس کو, اسپیشلی لاہور کی جو آبادی ہے اس میں یہی پیغام دوں گا کہ اپنے جو بچوں کو غیر ضروری طور پر گھر سے نہ نکلنے دے, اور اپنے جو غیر ضروری طور پر گھر کا دروازہ ہے وہ کھلا مت چھوڑیں, کیونکہ کوئی بھی اجنبی ہے وہ اس کا فائدہ اٹھا کے گھر میں گھس کے کوئی بھی کرائم اگینسٹ پراپرٹی, کرائم اگینسٹ پرسن, کوئی بھی کرائم کمٹ کر سکتا ہے. سب سے پہلے یہ ہے. دوسرا, لاہور پولیس 24 گھنٹے
عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے موجود ہے. آپ کو کوئی بھی مسئلہ آتا ہے آپ 15 پہ کال کریں. لاہور پولیس ہمیشہ آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوگی. بطور ایک ذمہ دار شہری ہم سب پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم ایسے انسان کو خیرات یا بھیک دیں جو مستحق ہے. جو غیر مستحق ہے اس کو کبھی بھیک نہ دیں, کیونکہ اس کو بھیک لینا آسان لگ رہا ہوتا ہے کہ محنت کم لگے گی اس میں اور اس سے وہ اپنے اچھے خاصے پیسے بنا سکے گا. MYK کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں. سنم عروج کو اجازت دیں. اللہ حافظ.